السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا جنت کی نعمتیں دنیا کے نعمتوں کی مشابہ ہوں گی، یعنی یہ نعمتیں اور وہ نعمتیں ایک جیسے ہوں گے۔ اسی پہ آج بحث کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی چیز دنیا کی چیزوں کی مشابہ نہیں ہوگی، صرف ناموں میں مشابہت ہوگی، یعنی ذائقے اور سٹیٹس میں فرق ہوگا، نام ایک جیسے ہوں گے۔ یہ حدیث صفۃ الجنہ ابن نعیم میں بھی ہے اور تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وَأُوتُوا بِهِ متشابہہ کی تفسیر میں اب مزید فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی چیز کسی دوسری چیز کے مشابہ نہیں ہوگی، اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جنت کی چیزیں دیکھنے میں ایک دوسری سے ملتی جلتی ہوں گی مگر ذائقے میں مختلف ہوں گی۔ تفسیری طبرا میں اس حدیث کا ذکر ہے۔ اس سیناریو کو اس حدیث سے صحیح طریقے سے جانچا جا سکتا ہے۔ حضرت ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا دوست اپنے محل میں نعمتوں میں مصروف ہوگا، یعنی جنتی، کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاصد حاضر ہوگا اور اجازت مانگ کر دینے والے خادم سے کہے گا کہ اللہ عز و جل کے قاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے دوست سے اجازت لے کر آؤ، تو وہ جا کر عرض کرے گا کہ اے دوست خدا، یہ اللہ تعالیٰ کے قاصد آئے ہیں۔ چنانچہ وہ اجازت کے ساتھ جنتی کے سامنے ایک تحفہ پیش کرے گا اور عرض کرے گا، اے ولی اللہ، آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ اکبر، اور حکم فرماتا ہے کہ آپ اسے تناول فرمائے، یعنی جو اس فرشتے کے ہاتھ میں ہوگا وہ اس کو دے گا اور فرمائیں گے کہ اسے تناول فرمائے۔ یہ ہدیہ اس طعام کے مشابہ ہوگا جس کو جنتی نے ابھی تناول کیا ہوگا، یعنی تھوڑی دیر پہلے اس نے کھایا ہوگا لیکن اس کے بعد اس کو دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ اس لیے وہ جنتی کہے گا میں نے اسے ابھی تناول کیا ہے، تو وہ کہے گا آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اس سے تناول کیجئے۔ تو وہ جب اس کو تناول کرے گا یعنی کھائے گا تو اس میں جنت کے ہر پل کی لذت سے لطف اندوز ہوگا، یعنی انواع و اقسام کی لذت اس میں پائی جائے گی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأُوتُوا بِهِ متشابہہ، یعنی ان کو ملتی جلتی نعمت دی جائے گی۔ اب اس سیناریو کو اس سے آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ شکل و صورت میں تو ایک جیسے ہو سکتے ہیں لیکن ذائقے میں یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں گے۔ اب جنتی کا پروٹوکول بھی دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ عز و جل لمن یشاء من ملائکہ، اس طرح ایک لمبی حدیث ہے، اللہ عز و جل اپنے فرشتوں میں سے جس کے لیے پسند کریں گے ان سے فرمائیں گے کہ آپ جنتیوں کے پاس جائے اور ان کو سلام کرے، اللہ اکبر۔ تو وہ فرشتے عرض کریں گے ہم آپ کے آسمان پر رہنے والے اور آپ کی مخلوق میں سے آپ کے پڑوسی ہیں، آپ پھر بھی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کر ان کو سلام پیش کریں، یعنی ہمارا سٹیٹس زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری بندگی کی اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت یہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ان کے سامنے ہر دروازے سے داخل ہو کر کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلام ہو اس کے بدولت کہ آپ نے اللہ کی اطاعت میں صبر کیا، اپنی خواہش نفس کی آسانیاں اور دنیاوی خواہشات کو کنٹرول میں رکھا، پس اس جہان میں تمہارا انجام
بہت نیک ہے۔ اور یہ حدیث حاکم میں بھی مذکور ہے اور صفۃ الجنہ ابو نعیم میں بھی مذکور ہے۔ جنتی کا اور پروٹوکول دے کے حضرت مجاہد آیت قرآنی وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سلطنت عظیم ہوگی۔ اس آیات میں ملکن کبیرہ سے عظیم سلطنت یہ مراد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سلطنت عظیم ہوگی حتیٰ کہ ان کے پاس فرشتے بھی داخل نہیں ہو سکیں گے مگر اجازت لے کر۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صفۃ الجنہ ابن ابی دنیا میں بھی ہے۔